چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو میں جو کرے سفر ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمیں تلاش ہے اپنی 13ویں ٹیم کی۔ جی ہاں، ذہنی آزمائش سیزن 8 کی 13ویں ٹیم آج کون سی ہوگی، یہ آج ہمیں سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اس کا معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ دو شہروں کے درمیان مقابلہ ہے، گھوٹکی اور گجرانوالہ کے درمیان۔ دونوں ٹیمیں الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بھرپور تیاری کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ آج دیکھیں گے مقابلہ کس طرح آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ تو ہمیں پتہ لگے گا کہ تیاری کیسی ہے، یہ تو ہمارا منچ فیصلہ کرے گا کہ کیسی تیاری کر آئے ہیں۔ جی ظاہر سی بات ہے، فیصلہ وہی ہوگا یوسف بھائی جو حاضر جوابی اور سکور بورڈ بتائے گا انشاءاللہ۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹ پر تشریف لائیے۔ یہاں پر یوسف بھائی ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج منچ پر جو ایز یوزول مبلغ ہوتے ہیں ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ چینل کے ناظرین بالکل آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کی جان، ہمارے اس سلسلے کی شان رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ وہ کس طریقے سے کریں گے یہ بھی ایک آزمائش، ذہنی آزمائش ہے آپ کی۔ یہ بھی ایک سوال ہے آپ کے لیے، ایک جو ہے سرپرائز کہہ سکتے ہیں۔ گزشتہ سلسلہ کس طرح سے رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہجری تاریخ کس نے مقرر کی اور کس مہینے سے اس تاریخ کو جاری فرمایا گیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم الحرام سے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس پہلی مسجد کا نام بتائیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کھلا نماز پڑھائی تھی۔ مسجد قباء۔ جی جناب، مسجد قباء۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نامہ اعمال کی تحریر کس زبان میں ہوگی؟ نامہ اعمال کی تحریر عربی زبان میں ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر۔ گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں۔ گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سنتوں کے اے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے، بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ جواب درست ہے۔ نمبر 2، وضو میں پورے سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب اگر غلط جواب ہوگا تو یہ باہر ہو جائیں گے۔ امیزنگ، دیکھ لیں حساب رحمت۔ اسکرین پر دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کمال ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین، اس ٹیم نے پیچھے سے آ کر آگے جو ہے وہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا گزشتہ مقابلہ کیسا رہا، آج کا مقابلہ کس طرح سے آگے بڑھے گا۔ یہ بتانے سے پہلے جو آج کی دونوں ٹیمیں ہیں، آئیے ان کا کچھ تعارف کیے لیتے ہیں، ان کا نام پوچھتے ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، کس شعبے سے تعلق ہے۔ جی حضور۔ محمد وقار رضا، جامعۃ المدینہ ڈھیر کی، ضلع گھوٹکی۔ سبحان اللہ۔ محمد مقصود رضا اتاری، جامعۃ المدینہ ڈھیر کی، ضلع گھوٹکی۔ کس درجے کے طالب علم حضور؟ درجہ رابعہ۔ درجہ رابعہ، ماشاءاللہ۔ My name is Muhammad Bilal Raza Attari. I am student of first year in Degree College, Gambhat.
मरहबा माशाल्लाह। घोटकी की टीम का आपने तारुफ भी सुना, अब गुजरांवाला की टीम से, पहलवानों का शहर गुजरांवाला। जी मोहम्मद इमरान लतीफ़ अत्तारी, गवर्नमेंट टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजरांवाला। मरहबा जी। My name is Hafiz Ahmad Raza Attari, student of the HMC Medical College in Gujranwala. तंजीमी रिस्पॉन्सिबिलिटी रुकने कबीना जजेस और वकला। मरहबा। मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन अत्तारी, मेरा शोबा जो है वो ट्रैवल एजेंसी के हवाले से है, हज उम्रे का काम करता हूँ। वैसे मेरी एजुकेशन जो है मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग की हुई है प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी लाहौर से, और मेरा शोबा जो है वो उस हवाले से तंजीमी जो ज़िम्मेदारी है वो इलाके मशावरा के निगरान के हवाले से है, और मेरा रिहाइश जो है रावली गुजरावाला कैंट में है। मरहबा, आपकी आमद मरहबा। अल्लाह तबारक व तआला आपका नाम मुबारक फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे सिलसिले का एक जो अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला, मदनी चैनल का सिलसिला, हम सब का सिलसिला है, इसका एक जो पैटर्न रहा है, एक अंदाज़ रहा है, वो ये है कि सिलसिले की इब्तिदा में तारुफ के बाद टीमों के जिस शहर से हमारी टीमें आती हैं वहाँ पर आपकी दावत इस्लामी किस तरह से दीन मतीन की खिदमत कर रही है, इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्री हमारी दिखाई जाती है आपको। तो आइए घोटकी के हवाले से डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई है वो देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जजूली काबीना जिला घोटकी पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक जिला है। 1998 सनी ईस्वी की मर्दमशुमारी के मुताबिक जिला की कुल आबादी 9,70,549 है। सिंध को पंजाब और सरहद से मुंसलिक करने वाली मरकजी रेलवे लाइन इसी जिला से होकर गुजरती है। कौमी शाहरा N5 इस शहर के दरमियान से गुजरती है। मदनी चैनल के नादरीन, जिला घोटकी सिंध पाकिस्तान में जजूली काबीना के तहत 229 मकामात पर दरसे फैदान सुन्नत की तरकीब होती है। इसके अलावा भी आपकी दावत इस्लामी के तहत हिफ्ज़ नादरा की तालीम आम करने के लिए मदारिसुल मदीना लिल बनीन और लिल बनात और मदरसतुल मदीना बालिगान कसीर तादाद में मौजूद हैं। जजूली काबीना जिला घोटकी में मदरसतुल मदीना बालिगान की तादाद तकरीबन 19 है। मदनी चैनल के नादरीन, जजूली काबीना जिला घोटकी में 5 मकामात पर हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में कसीर आशिकान रसूल हाजिर होते हैं। आप भी दावत इस्लामी से वाबस्ता होकर सुन्नतों की खिदमत में दावत इस्लामी का साथ दें। अल्लाह ताला हम सब को सुन्नतों का आमिल बनाए, आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। घोटकी के हवाले से आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, किस तरह आपकी दावत इस्लामी यहाँ पर सुन्नतों की धूमें मचाने में मसरूफ़ अमल है। गुजरांवाला में मदनी काम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किन किन शोबाजात में मदनी काम हो रहा है, आइए डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जिला गुजरांवाला पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक जिला है। इसका मरकजी शहर गुजरांवाला है। इसका रकबा 3,622 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शुमार पाकिस्तान के बड़े शहरों में होता है। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाक तिरमिज़ी काबीना गुजरांवाला में भी दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से मुताल्लिक मदनी काम जारी व सारी हैं। कुरान मजीद हिफ्ज़ नाज़रा की तालीम के हुसूल के लिए 27 मदरसतुल मदीना लिल बनीन कायम है। इसके अलावा मदरसतुल मदीना लिल बनात 7 मकामात पर है। जामियतुल मदीना लिल बनीन की तादाद 6 अदद, जामियतुल मदीना लिल बनात की तादाद 9 अदद। 330 मकामात पर दरसे फैदान सुन्नत की तरकीब होती है। दावत इस्लामी के तहत मसाजिद की तादाद 22 है। 6 मकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगाए जाते हैं। 9 मकामात पर हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला होता है। मुतालिया के शौकीन अफराद के लिए मकतबतुल मदीना भी मौजूद है। मदनी चैनल के नादरीन, पाक तिरमिज़ी काबीना शेखुपुरा और GT रोड गुजरांवाला में मदनी मरकज बनाम फैदान मदीना भी मौजूद है। आप भी दावत इस्लामी के साथ सुन्नत भरी तहरीक में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। 2 शहरों की टीमें आज हमारे साथ मौजूद हैं, घोटकी और गुजरांवाला। सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके सेगमेंट्स क्या होंगे, इसके मराहल क्या होंगे, आइए देखते हैं। नूर है इश्क के बोल मदनी गुलदस्ता, दिलचस्प मालूमात सफर है मगर अकेले, और ये जामियातुल मदीना कौन सा है। इन मराहल से गुजरता हुआ सिलसिला आगे चलेगा। आइए अपने पहले सेगमेंट की इब्तिदा करते हैं। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। आइए अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इल्म नूर है।
सुभान अल्लाह। रुकने मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना हाजी मदनी अब्दुल हबीब अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे सलमान भाई कैसे हैं आप? यूसुफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आ गई जांतने बेजान में ये आना क्या है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज रुकने शुरा इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल रहेंगे। हुजूर कहाँ पर मौजूद हैं आप अभी? इस वक्त हम कौन सा शहर है? मीतो, जापान के मीतो सिटी में है। ऐसे अजीब अजीब नाम है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुने थे। सलमान भाई, यहाँ पर एक और बात मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी तरबियत है कि हमारे रुकन शुरा इस वक्त इतने अहम सिलसिले, जापान के सिलसिले से जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और जापान मदनी काफ़िले में उन्होंने सफ़र किया। बसा औकात हमारी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से हम बहाना बनाकर मदनी काफ़िलों के मुसाफिर नहीं बनते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शुरा ने हमारी तरबियत करते हुए ये हमें एक आइडियल मॉडल के तौर पर जो है वो बताया कि कोई भी इम्पोर्टेड काम हो उसे छोड़कर भी हमें मदनी काफ़िलों में ज़रूर सफ़र करना चाहिए। हमने सवाल भी करना है, उसके लिए भी तैयार हैं। आज तो आप भी नाजरीन में शामिल हैं ना जी, मिन वजह नाजिर भी हैं और मिन वजह जो है वो हाजिर भी हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹੌਲਾ हाथ रखो। अब्दुल हबीब भाई, वैसे कुछ आप जो है वो वहाँ के जापान के इस्लामी भाइयों के बारे में बताएं, वो ज़हनी आजमाइश के बारे में क्या कहते हैं और क्या उनका फीडबैक? नहीं माशाल्लाह, यहाँ बड़ी तादाद में ज़हनी आजमाइश देखा जाता है, बल्कि मदनी मुन्नियाँ जो छोटी छोटी आई थी मिलने के लिए, उन्होंने भी बताया कि वो देखते हैं। बल्कि आज तो एक अजीब बात हुई कि जापान, हांगकांग के इस्लामी भाई आए, उन्होंने कहा हमारी टीम्स भी तो शामिल करें। तो मैंने कहा ठीक है, सीजन 9 के लिए आप तैयारी करें, इंशाल्लाह हांगकांग, जापान, कोरिया सबकी टीमों को शामिल करेंगे इंशाल्लाह। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट मरहले की तरफ, सेगमेंट की तरफ। इल्म नूर है। सवाल है हमारे घोटकी के आशिकान रसूल से। ये बताइए, कलम का तराशा फेंकने से मुतालिक बहार शरीयत में क्या लिखा है? मशवरा ज़रूर कीजिए, लेकिन टाइम के दौरान करना है। बहार शरीयत में है कि कलम का तराशा फेंकने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर कोई मुस्तामिल यानी इस्तेमाल शुदा कलम हो, उसका तराशा फेंकने में ऐसी जगह ना फेंके जो खिलाफ एहतराम हो। जी इल्म को चाहिए, इससे मालूम होता है कि जो कलम के तराशी का इतना अदब है तो खुद कलम का कितना अदब होगा, हर जी इल्म इसका अंदाज़ा लगा सकता है। जवाब है बहार शरीयत में है, नए कलम का तराशा यानी छीलन इधर उधर फेंक सकते हैं, मगर मुस्तामल यानी इस्तेमाल शुदा कलम का तराशा ऐसी जगह ना फेंका जाए कि एहतराम के खिलाफ हो। जब तराशे का एहतराम है तो खुद मुस्तामल कलम का एहतराम कितना होगा ये हर जी शऊर समझ सकता है। जवाब इन्होंने दिया है, वर्ड टू वर्ड तो नहीं है, क्या मजलिस कहेगी? जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल है गुजरांवाला से। ये बताइए, मुतबर्रक कागज उठाने की क्या फजीलत है? ग़िज़ा दवा शिफा है ये, दिले मरीज़ ले इसे। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अल्लाह तबारक व ताला जो कोई ऐसा कागज़ उठाए जिस पर अल्लाह तबारक व ताला के नामों में से कोई नाम लिखा हो, तो अल्लाह तबारक व ताला उसका नाम इल्लियीन के मुकाम में बुलंद फरमाएगा और उसके वालिदैन की कब्र में उसके वालिदैन के अजाब में तखफीफ होगी, अगरचे उसके वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन गौर कीजिए, मुतबर्रक कागज़ ज़मीन से उठाने की कैसी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने फजीलत निशान है, जो कोई ज़मीन से ऐसा कागज़ उठाए जिसमें अल्लाह अज़्ज़ वजल के नामों में से कोई नाम हो, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उस उठाने वाले का नाम इल्लियीन में बुलंद फरमाएगा और उसके वालिदैन के आज़ाब में तखफीफ यानी कमी करेगा, अगरचे उसके वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। घोटकी के उशाकान रसूल से सवाल है, बताइए वसवसा और इल्हाम किसकी तरफ से होता है? जी, वसवसा शैतान की तरफ से होता है और इल्हाम अल्लाह तबारक तआला की तरफ से होता है। वसवसा शैतान की तरफ से होता है, जबकि इल्हाम रहमान अज़्ज़ वजल की तरफ से होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह जी। गुजरांवाला के उशाकान रसूल से सवाल है, ये बताइए कि वसवसा और इल्हाम में फर्क क्या है? वसवसा और इल्हाम में क्या फर्क है?
برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں. برے خیالات کو وسوسہ اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی گھوٹکی سے سوال ہے، یہ بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے؟ سبحان الحی الذی لا یموت. سبحان الحی الذی لا یموت. جواب درست ہے. سبحان اللہ. گجرانوالہ کے شاکان رسول سے سوال ہے، یہ بتائیے جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹائے جائیں گے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی گھوٹکی کے شاکان رسول سے سوال ہے، بتائیے حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد ایک باطنی بیماری بھی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. حسد کہتے کس کو ہیں، یہ سوال ہے. جی کسی کی نعمت کا زوال کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اسلامی دوسرے شخص سے یہ نعمت چھین جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اسے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی گجرانوالہ کے شاکان رسول، یہ بتائیے حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ عنایت فرمایا ہے؟ جی حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، جھوٹ، حسد اور بغض اور بدگمانی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہٰذا ان عیوب کو چھوڑ دو تاکہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں بدگمانی، حسد اور بغض وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلام بھائی چارہ چاہتا ہے، لہذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی سوال ہے گھوٹکی والوں سے، یہ بتائیے جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو پوچھنے میں کیا سنت ہے؟ جب کوئی گھر پر دستک دے تو نام پوچھے کون، اور جو کھٹکانے والا باہر ہے وہ اپنا نام بتائے، مثال طور پر محمد الیاس، اور یہ نہ کہے کہ مدینہ میں ہوں دروازہ کھول دے، یہ کہنا سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے. باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے. عمومی طور پہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھئی کون، تو آگے سے جواب ملتا ہے میں ہوں، تو بتایا کہ پوچھئے کون. باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلاً کہے محمد الیاس. نام بتانے کی بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو وغیرہ سنت نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی پانچواں سوال ہے گجرانوالہ کی ٹیم سے، یہ بتائیے تجارت میں سے برکت زائل ہونے کی وجہ حدیث پاک کی روشنی میں بیان کریں. حدیث پاک میں ہے کہ بیع یعنی تجارت میں قسم سے بچو، اگرچہ قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے مگر اس میں برکت نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی، سوال حدیث پاک میں پڑھے دیتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیع یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے بچو، پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت مٹا دیتی ہے. جواب درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ. دونوں ٹیموں سے مدنی چینل کے ناظرین 5 سوال ہو چکے ہیں. اب باری ہے ہمارے حاضرین کی. جی یوسف بھائی کیا سوال کر رہے ہیں حاضرین سے؟ حاضرین سے انشاءاللہ عز و جل سوال بھی ہوگا اور حاضرین کو بھی انشاءاللہ تحائف بھی پیش کیے جائیں گے. چلیں جناب یہ بتائیں کہ جنت المعلا شریف میں کون سی ام المؤمنین کا مزار مبارک ہے؟ مشکل سوال آ گیا ہے. جنت المعلا شریف میں کون سی ام المؤمنین کا مزار شریف ہے؟ اللہ کریم ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جواب درست ہے. اللہ
ان کو انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا اور دلچسپ معلومات اور انشاءاللہ عز و جل تزویہ مدینہ پیش کی جائے گی ماشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن شورا. آپ سے بھی حضور سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کو جاگتے ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں؟ یار یہ کیسا سوال کیا آپ نے بھائی؟ مرضی ہے ہماری حضور، ہم سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا ہے. لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سوال اچھا یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کوئی 3 نام بتا دیں اس میں محمد کے علاوہ. یہ سوال کس سے؟ آپ سے حضور. عبدالحبیب بھائی کو انعام دیا جائے گا؟ سوال ہے جی حضور کے کوئی سے 3 نام بتا دیں. ہاں انعام، کوئی انعام بھی تو دینا. جی انعام ملے گا انشاءاللہ. آپ منچ کا آپ وکیل کا مقرر کریں. مصطفیٰ، مجتبہ، مدثر، سراج منیر. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا عبدالحبیب بھائی نے. سبحان اللہ. تحفہ آپ کا کس کو دینا؟ میرا جواب درست ہے. اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی آپ کی. انشاءاللہ جی یوسف بھائی آگے بڑھائیں گے سیگمنٹ کو انشاءاللہ. چلیں جناب انشاءاللہ عز و جل اب سلسلہ آگے ہم لے کے چلیں گے. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. یہاں پر علم دین کی دولت بڑھ رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین ضرور اسے اپنے پاس لکھ کر بھی محفوظ کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے اینڈ میں آپ کے پاس بے انتہا علم کا خزانہ موجود ہوگا. سوال ہے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ کس قوم اور کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھی؟ بنی اسرائیل سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے. بنی اسرائیل سے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سوال ہے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے تبدیل فرمایا؟ سیدہ زینب کا نام پہلے برہ تھا، حضور نے نام تبدیل کر کے سیدہ زینب رکھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب سوال ہے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے اگر نبی کو خواب میں کوئی چیز بتائی جائے تو کیا اسے وحی کہتے ہیں؟ نبی کو خواب میں جو بات بتائی جائے وہ وحی ہی ہوتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا حکم ہوا. نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا حکم ہوا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال ہے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے بالواسطہ اور بلا واسطہ وحی کیا ہوتی ہے؟ بالواسطہ وحی سے مراد جو کسی واسطہ سے یعنی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جو انبیاء علیہ السلام کو وحی ہوتی رہی، اور بلا واسطہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام کے بغیر بنفس نفیس، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سنا اور حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ سنا. بالواسطہ کلام ربانی فرشتوں کی وساطت سے نبی کے پاس آئے، جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا وحی لانا، اور بلا واسطہ فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفس نفیس کلام ربانی کو سنا، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات سنا اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، مگر وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 8واں سوال گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے دجال کی خاص نشانیاں کیا ہیں؟ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ کانا ہوگا، اور اس کے پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا. اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو دجال کے فتنوں سے بچائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سوال ہے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. تقدیر کے مطابق کام کرنے پہ مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا اور برا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. جو انسان کرے گا وہ اللہ کے ہاں وہاں پہ لکھا ہوا ہے.
بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی بدی کرنے پر اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ 9واں سوال ہمارے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے، مگر اس سوال کے جواب میں آپ کو 3 آپشن بھی دیے جائیں گے۔ بتائیے نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک کا گرد دیواریں سب سے پہلے کس نے تعمیر فرمائی تھی؟ آپشن نمبر 1 ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 3 حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس آپشن تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس آپشن تھا، مگر آپ نے کہا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز۔ آپ کا جواب بالکل غلط ہے، اس کا صحیح جواب تھا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ 9واں سوال گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے، اجازت شریعہ کے بغیر کس کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے خیانت، جھوٹ، چوری۔ خیانت۔ آپ نے کہا خیانت، حالانکہ آپ کے پاس آپشن تھا جھوٹ، چوری، مگر آپ نے جواب دیا خیانت۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہاں سبق بھی مل رہا ہے کہ کسی کی امانت بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ 10واں سوال گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے اور آخری سوال، یہ بتائیے جب 2 شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ آپشن ہے پہلے سلام کرنے والا، آپشن نمبر 2 سلام کا جواب دینے والا، آپشن نمبر 3 دونوں۔ سلام میں پہل کرنے والا۔ آپ کے پاس آپشن تھا سلام کا جواب دینے والا یا دونوں، مگر آپ نے کہا سلام میں پہل کرنے والا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے اس سیگمنٹ کا آخری سوال، بتائیے وہ کون کافر ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی برکت سے عذاب میں مختصر سی تخفیف کی جاتی ہے؟ آپشن ہے ابو لولو فیروز، ابو جہل، یا آپشن نمبر 3 ابو لہب۔ ابو لہب۔ آپ نے کہا ابو لہب، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہوا، دونوں ٹیمیں کس طریقے سے آگے بڑھی انشاءاللہ ہم اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں۔ عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت۔ گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں 20 نمبر سے آگے ہیں، گھوٹکی کے اسلامی بھائی ابھی کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، 18 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں، مگر ابھی سلسلہ کافی باقی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ اس سلسلے میں آگے بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہمارا اپنا دوسرا سلسلہ کریں گے عشق کے بول، اور میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو بہت پسند ہے۔ عبدالحبیب بھائی یہ سیگمنٹ کریں۔ تو آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، عشق کے بول۔ جی اچھا، آپ صرف 2 نمبر سے گھوٹکی والے پیچھے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ ابھی تو بہت سارے سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلا سوال گھوٹکی سے کیا جاتا ہے یا گجرانوالہ سے؟ ذرا مجھے یہ بتا دیں۔ گھوٹکی سے چلیں گھوٹکی والوں، بہت خوبصورت شعر ہے، اب آپ کی باری ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باری ہے گجرانوالہ والوں کی، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں ہے چہرہ تیرا۔ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، کچھ تلفظ کی غلطی مگر جواب ان کا بھی درست مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، خاک سے تعمیر مزار شہ کونین۔ معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ آئے ہائے، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی۔ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔
آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ون آف بیوٹیفل کپلیٹ، بہت خوبصورت شعر. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا، جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا، ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام. ہم غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام. یہ ویسے ان غریبوں کے لیے ہے، دعا سب کے لیے کر دی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سوال ہے ہمارے گوٹکی والوں سے، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرائے نور افزا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے. سرکار سنبھالو اسے، سرکار سنبھالو. کچھ ٹھیک کیجئے، 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. سرکار سنبھالو اسے، سرکار سنبھالو. نہیں، غلط پڑھ رہے ہیں آپ، جلدی کیجیے. نبھالو اسے، سرکار نبھالو. آپ کا وقت ختم ہو گیا. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو. چونکہ لفظی 4 تھے اور 4 میں آپ 2 غلط پڑھ رہے تھے تو میں کیسے اس کو درست مانوں؟ غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے آخری. تجھ سے در در سے، سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. برس رہا ہے دیکھ لو. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یا حاضرین بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. چلے وہ شعر سنائیں جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک منقبت میں شیر کا ذکر بھی کیا ہے، کتے کا ذکر بھی کیا ہے. جی سنائے گا کوئی؟ منقبت کا شعر ہے. ہمارے کیمرہ مین فہیم بھائی. بہت آسان ہے. جی شیر کا بھی ذکر ہے، کتے کا بھی ذکر ہے، ایک ہی شیر کے اندر. عبدالحبیب بھائی مدنی چینل کے اسسٹنٹ نے ہاتھ اٹھائے، اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے، مدنی چینل کے اسسٹنٹ بھی جواب دیں گے. کیا بات. چلے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا آدھار پھرتے ہیں. نہیں، میں نے پہلے تو کہا منقبت کا شعر ہے. دیکھیں فالو کریں، غوث پاک کی منقبت ہے اور اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر 2 شعر نہیں ہے، جس میں شیر کا ذکر بھی ہے اور کتے کا ذکر بھی ہے. کوئی اچھا سا تحفہ نکالے بھائی، تھوڑا اگر مشکل ہو گیا ہے تو. جی ہمارے جاپان میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں یار. 1 منٹ، ہمارے جاپان سے جواب لے لیتے. تحفہ میرے پاس یہاں موجود ہے. یہ بھی تو حاضرین ہے نا ہمارے. چلے بھائی جاپان کی طرف کرے بھائی. شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. ذرا دوبارہ زور سے بولیں گے عزیز بھائی. شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا. نہیں، اس کا پہلا مصرع بھی ہوگا نا، پہلا مصرع بھی. چلو یہاں تو غلطی آدھا سنا دیا. وہاں ہے کوئی سنانے والا؟ لبیک. جی چلے سنائیں، وہاں سنائیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ تو میرا خیال ہے کوئی نعت خواں پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. نہیں اسلامی بھائی ہمارے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ، بڑی پیاری آواز ہے ان کی تو بھائی. چلیں بہت صحیح طرح جواب دیا، مل کے پڑھ لیتے ہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. ماشاءاللہ
माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। अब देखते हैं अशआर के बाद इश्क के बोल 2 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। घोटकी आगे है या गुजरावाला? माशाल्लाह। अब्दुल हबीब में से आपकी कमी महसूस नहीं हो रही? जी स्कोर बोर्ड मौजूद है। जी बताइए, मुझे थोड़ा डिले नजर आता है, अब आप स्कोर बोर्ड पढ़ दीजिए। जी गुजरावाला के 30 नंबर हैं, जबकि घोटकी वालों ने 26 नंबर है टोटल इनके। इस सेगमेंट के अंदर 8 नंबर हासिल कर पाए हैं। घोटकी वाले कुछ पीछे हैं, हमारे घोटकी वाले, इनको मेहनत करना होगी, लेकिन आगे बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं बाकी हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा घोटकी वालों को। घोटकी एक छोटा सा, यूं देखा जाए, यूं पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शहर हैं और एक अंदरूने सिंध से इस्लामी भाई आए हैं, हम इनको बहुत मरहबा कहते हैं। हिम्मत नहीं हारनी, अभी 4 सेगमेंट बाकी हैं और याद रहे कि आज नॉकआउट नहीं है। अगर कोई टीम पीछे रह जाएगी तो उसे एक मौका और मिलेगा। हिम्मत के साथ बेखौफ होकर आप जवाब दीजिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ इंशाल्लाह। आप ओवर टू यू सलमान भाई, यूसुफ भाई। हम इंशाल्लाह यहाँ बैठते हैं, अच्छी सी चाय पीते हैं और कुछ चिप्स वगैरह बिस्किट भी हैं वो भी खाते हैं और आपको इंशाल्लाह मदनी चैनल पर देखते हैं। जी ठीक है, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, मदनी गुलदस्ता। शव्वाल मुकर्रम 1372 से हिजरी बरोज हफ्ता मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवान ए शम्अ रिसालत आलिम शरीअत पीर तरीक़त इमाम इश्क व मोहब्बत बाइस खैर व बरकत हामी सुन्नत माही बिदअत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान का यौम विलादत है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान बचपन शरीफ ही से दूसरे बच्चों से काफी मुख्तलिफ थे। हाफिजा भी आपका बहुत कवी था। आपने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के मौके पर सिर्फ 6 साल की उम्र में ऐसा बयान फरमाया था कि बड़े बड़े दंग रह गए। तो इतने माशाअल्लाह मेरे आका आला हज़रत ज़हीन थे। और हाफिजा ऐसा कभी था कि इनको जो पढ़ाते थे कारी साहब, उनकी भी बातों का रहनुमाई फरमा देते थे। यहाँ तक कि इनके कारी साहब ने एक बार तनाई में पूछा कि बेटे सच बताओ कि तुम इंसान हो? तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान ही हूँ और अल्लाह का करम मेरे शामिल हाल है। 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में मेरे आका आला हज़रत बालिग भी हुए इसी उम्र में और पहला फतवा हुर्मत रज़ाअत के मुताल्लिक दिया। आपके वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुल मन्नान फतवा देकर बहुत खुश हुए और इनको मुफ्ती का मनसब सौंप दिया। इसके बावजूद आप तवील अरसे तक अपने वालिद गिरामी से फतवे चेक करवाते रहे। ये आपकी एहतियात थी। अल्लाह ताला इन पर रहमत फरमाए, इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह। मदनी से नाज़रीन, अमीर सुन्नत की ज़ियारत भी की, मदनी गुलदस्ता भी देखा, मलफूज़ात भी सुने। आप देखते हैं दोनों टीमों ने कितनी तवज्जो के साथ मदनी गुलदस्ता देखा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, रिलैक्स रहें। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, सिलसिला जो है वो आपका है, लेकिन नंबर आपको दुरुस्त जवाब पर ही मिलेंगे। सवाल गौर से समाअत फरमाइएगा। जवाब आपको देना है 25 सेकंड में। सवाल है आपसे पहला, ये बताइए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहला फतवा किस उम्र में और किस मौजू पर दिया? वक्त गुजर रहा है। 13 साल 10 माह 4 दिन उम्र थी और ये जो मसला था ये हुर्मत रज़ाअत पर दिया गया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, दुरुस्त जवाब दिया आपने। गुजरांवाला के इस्लामी भाइयों से सवाल है, बताइए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विलादत क्या है? इस्लामी तारीख, माह, साल और दिन भी बताना होगा।
وقت گزر رہا ہے آپ کا, 10 سیکنڈ باقی. 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ. جواب درست ہے آپ کا. سبحان اللہ. جی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مفتی کا منصب کس نے سونپا؟ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مفتی کا منصب سونپا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی, گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر جو بیان فرمایا تھا, اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 6 سال تھی. عمر مبارک 6 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت پر علماء کے مجمع میں زبردست بیان کیا اعلیٰ حضرت نے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی, حاضرین نے مدنی گلدستہ دیکھا ہے, حاضرین سے سوال کرتے ہیں, یہ بتائیے اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ یہ سوال ہے حاضرین سے. اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا بچپن شریف. اعلیٰ حضرت کا بچپن شریف. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تحفے میں کیا دے رہے ہیں شفیق بھائی؟ انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ, متبرک پانی کا تحفہ اور ہدائی کے بخشش تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, حاضرین سے دوسرا سوال, یہ بتائیے اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ مدنی منع بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 662 نمبر. آپ نے کہا 662, 663 بھی کہہ سکتے تھے, 661 بھی کہہ سکتے تھے. آپ نے 662 کہہ کر جواب بالکل درست دے دیا ہے. تحفہ پیش کیجیے. اس ٹائم مدنی چلیں گے ناظرین سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ابھی سکور بورڈ کی صورتحال کیا ہے, سکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی, سکور بورڈ ہمارے سامنے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں سکور بورڈ اپنی جو ہے وہ بتا رہا ہے سچویشن کیا ہے, پوزیشن کیا ہے. 35 نمبر ہے گجرانوالہ کے اور گھوٹکی والوں نے کم بیک کیا ہے. 31 نمبر ہے گھوٹکی والوں کے. کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, یہ جاری و ساری رہے گی. جی, اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, آگے بڑھیں گے. اگلا سیگمنٹ ہے دلچسپ معلومات. آئیے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی, ماشاءاللہ, دلچسپ معلومات. یہ کتاب اسلامی بھائیوں کو دی جا رہی ہے. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کے پاس یہ کتاب ہوگی اور ایک دوسرے سے ہی سوال کریں گے. 60 سیکنڈز کے اندر اندر جواب دینا ہوگا. آپ کے پاس اگر کتاب نہیں ہے تو اس کو حاصل کر لیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. طلب کیجئے انشاءاللہ عز و جل. بہت پیاری کتاب ہے, علم دین میں اضافہ بھی ہوگا. آپ کے پاس کتاب ہے, آپ بھی کھول لیجئے. جی, گھوٹکی والے سوال کریں گے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے اور گجرانوالہ کے اسلامی بھائی سوال کریں گے گھوٹکی والے اسلامی بھائیوں سے. آپ کو جواب دینا ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیے 60 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. 60 سیکنڈز میں آپ کو جواب دینا ہے. سوال آپ آہستہ سے پڑھیں گے اور ورڈ ٹو ورڈ جو سوال کتاب میں لکھا ہوا ہے ورڈ ٹو ورڈ اسے پڑھیں گے. اور جب آپ کو کہا جائے گا آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے, اب پھر آپ کتاب اٹھائیں گے. ابھی کتاب کو ڈائز پہ رکھ دیجئے. مرحبا. جی, سوال کیجئے. برابر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کیجئے. جی, آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب. بھی ڈھونڈتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ڈھونڈیے. قرابت مصطفیٰ کی برکت بیان کیجیے. وقت گزر رہا ہے, جلدی کیجئے. گجرانوالہ کے اسٹائم بھائی چھیتی کرو جی. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو. چلو چلو سمیٹ لو, برس. وقت آپ کا گزر رہا ہے, وقت ختم ہو گیا آپ کا, آپ نہیں جواب ڈھونڈ سکے. جی بتائیے, صفحہ نمبر بتائیے. صفحہ نمبر 259. صفحہ نمبر ہے 259. جی, سوال بھی پڑھیے اور جواب بھی پڑھیے. سوال,
قرابت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کیجیے۔ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی۔ خدا کی قسم میری قرابت دنیا و آخرت میں پیوستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے غلطی کی ہے، تھوڑا قریب آئے ہیں گھوٹکی والے، مرحبا ماشاءاللہ۔ جی گجرانوالہ کس ٹائم بھی سوال کریں گے ہمارے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے۔ جی سوال کیجیے۔ کیا علم بھی کوئی آفت ہے؟ کیا علم بھی کوئی آفت ہے؟ آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ڈھونڈیے، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، کیا علم بھی کوئی آفت ہے؟ پہلے دیکھنا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 222۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر 222۔ جی جی جناب بتائیے، یہی صفحہ نمبر 222۔ 222۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سوال ہے کیا علم بھی کوئی آفت ہے؟ جواب: جی ہاں، ایک روایت میں ہے تکبر کو علم کی آفت قرار دیا گیا ہے۔ گھوٹکی والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی اب سوال کریں گے ہمارے گھوٹکی والے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے۔ جی سوال کیجیے۔ سوال: کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ جی 152 پیج۔ جی پیج نمبر ہے 152۔ 152 152 نمبر صفحہ ہے۔ جی سوال بھی دہرائیے، جواب بھی دہرائیے۔ جی کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ جواب: بعد نماز عشاء علمی گفتگو، مسئلہ پوچھنا یا جواب دینا یا مسئلہ کی تحقیق اور تفتیش کرنا ایسی گفتگو سونے سے افضل ہے، جبکہ جھوٹے قصے کہانی کہنا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں مکروہ ہیں۔ البتہ میاں بیوی کا باہم یا مہمان سے انسیت کے لیے کلام کرنا جائز ہے۔ اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی کرے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے گجرانوالہ کے اسلامی بھائی گھوٹکی والوں سے سوال کریں گے اور یہ آخری سوال ہوگا۔ جی سوال کیجیے۔ سوال ہے آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ جی آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ جی چلے جناب، آج بھائی بھائی ہونے کا نسخہ 216، صفحہ نمبر 216۔ اللہ 216۔ 216۔ میں تو باب ہی دیکھ رہا تھا، آپ ماشاءاللہ پہلے پہنچ تو بھی ان سے گئے۔ یہ پوچھیں کہ اتنی جلدی پہنچ کیسے جاتے ہیں؟ کیسے پہنچ گئے اتنی جلدی؟ یاد کی ہوئی کتاب؟ الحمدللہ تیاری کی ہے اور نوٹس بھی بنائے۔ ماشاءاللہ۔ جی سوال بھی دہرائیے، جواب بھی دہرائیے۔ سوال: آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ جواب: حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہٰذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں ہمارا سیگمنٹ دلچسپ معلومات اپنے اختتام کو پہنچا۔ گھوٹکی والوں نے ماشاءاللہ کم بیک کیا ہے۔ اسکور بورڈ کی صورتحال کیا ہے یہ بھی جانیں گے، اور سلسلے میں یہاں پر ابھی ہم نے کلام بھی شامل کرنا ہے۔ جی تمام ٹیمیں آ جائیے، آگے آ جائیے۔ فکر مدینہ بھی کریں گے انشاءاللہ، کلام بھی شامل کریں گے، اسکور بورڈ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ جی ہاں چلو اگر یہاں وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں۔ میں گجرانوالہ والوں نے ایک غلطی کی ہے، 2 نمبر ہیں، گھوٹکی والوں کے 4 نمبر ہیں، کم بیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ، چائے بھی پیش کی جائے گی، کلام بھی سنیں گے۔ جی مدینہ طیبہ کے مبارک اور خوبصورت ماڈل کے پاس بیٹھ کے انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار کی بعد حاضری عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ طلب میں جو
منگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے سزا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں اور یوں کو کیا مانگ رہے ہاں یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا
ہاتھ بھر کے گئے تو یا رسول اللہ میں مرنا چاہتا رسول اللہ بلاج تیرے ہاتھ ہے سرور کون بلاج تیرے ہاتھ ہے سرور کون ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں آئے میرے ماہ مبی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کو مدینے میں جگہ رہے ہیں مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ گئے یا نبی یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کلام سنا ہے, اب فکر مدینہ بھی کریں گے. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں, رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی مدنی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی فکر مدینہ کے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود حاضرین اپنا فکر مدینہ کا کارڈ نکال لیجئے. آج انشاءاللہ عز و جل 30 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ کریں گے. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں پہلی صف میں با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی, اذان و اقامت کا جواب دیا, شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد, 313 بار درود پاک پڑھے, مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا, آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کسی کی نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہا, سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا, کیا دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, کیا آج آپ نے 2 درس دیے سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا پڑھایا, فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ پڑھی, چٹائی پر سوتے ہوئے سرحان سنت باکس رکھا, سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے, تہجد اشراق و چاشت اوابین ادا کی, تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی, کیا کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ تفسیر پڑھی, انفرادی کوشش کی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, کیا اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی, کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیا, غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا, فضول سوالات تو نہیں کیے, نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا, تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی, دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی, کیا صدائے مدینہ لگائی, نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے, جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے, دن کا اکثر حصہ باوضو رہے, بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی, قرضہ ہونے کی صورت پر وقت پر قرضہ ادا کیا, مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی, سب سے یکساں تعلقات رکھے, کیا نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی, عاجزی کے ایسے الفاظ تو ادا نہیں کیے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو, کیا زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی, ایک بیان مدنی مذاکرہ یا 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا, مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا سے بچے, ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی, کیا آج آپ نے سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. جی ابھی کال شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات تعریف عرض کر رہی ہوں, پیارے سلمان بھائی عبدالحبیب بھائی آج کیوں نہیں آئے؟ عبدالحبیب بھائی نے سلسلہ شروع نہیں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیوں نہیں جو ہے وہ آ سکے اور کیا ایشو بنا, یہ لیتے ہیں جواب انشاءاللہ رکن شورا سے تھوڑی دیر میں. ابھی اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ شریف سے آسی عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سے سلام. آج ہمارے سلیمان بھائی یوسف بھائی ماشاءاللہ برکتیں لوٹا رہے ہیں. عطار کے ہر پھول کی نرالی ہی خوشبو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگر آپ اجازت دیں تو آپ سب کا سلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دوں. ماشاءاللہ جی ضرور, ہم سب کا بلکہ حاضرین موجودین کا ہمارا سلام بھی عرض کر دیں. جاپان میں بھی کئی اسلام پہ عرض کر رہے ہیں, ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت میں عرض کر دیں انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضور, سوال پہلی کال تھی کہ آج عبدالحبیب بھائی نے سلسلہ شروع کیوں نہیں کیا, ابتدا میں کیوں نہیں آئے؟ جی اصل میں ظاہر بعد میں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں اس وقت جاپان میں ہوں, تو ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اسکرین پر تو آ سکتے ہیں, منچ تک نہیں پہنچ سکتے. تو ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا ہمارے سلمان بھائی. اچھا سلمان بھائی آپ سلیمان ہیں یا سلمان ہیں یہ بھی بتا دیں.
میں تو جی مجھے تو نام ناظرین دیتے ہی رہتے ہیں. ویسے میرا اوریجنل جو نام ہے وہ محمد سلمان ہے, اور مجھے سلمان بھی کہتے ہیں. یہ تو چلے سلیمان کا ہے, اللہ ان کو خوش رکھے. سلمان بھی کہہ رہتے ہیں. سلمان بھائی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ شروع کیا, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ جو مدنی منی ہے جس نے کال کی وہ بعد میں اب دیکھ لیا ہوگا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں الحمدللہ. مرحبا جی جی, اگلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محسن عطاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹا رہا ہے, اور آج ہمارے عبدالحبیب بھائی موجود نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی, اور الحمدللہ سلمان بھائی اور یوسف بھائی بھی بہت اچھا سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد عمر فاروق اتاری, میں چک نمبر 10 TDA دریا خان سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انداز میں سلسلہ فرما رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے, پھر بھی ماشاءاللہ لطف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. اچھا سلمان بھائی, جی حضور, ذرا غور کریں کہ ایک کال مدینہ شریف سے, ایک کال کوریا سے, اور تیسری کال کسی چک سے. آپ ڈائیورسٹی دیکھیں مدنی چینل کی, اللہ کی رحمت سے. ہم اس وقت جاپان میں بیٹھے ہیں, آپ اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہیں. کیا چینل ہے اور کیا امیر اہل سنت کا فیضان ہے. دنیا کے کونے کونے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. اللہ اور برکت عطا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً ہند سے شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ اپنا فیض لٹا رہا ہے, اور آج سلمان بھائی اور یوسف بھائی ماشاءاللہ مل کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو نظر بد سے بچائے. اور آج عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ سبھی کو بتا دیا ہے, مدنی چینل کے ناظرین سبھی کو ایک درس دے دیا ہے کہ کتنا ہی امپورٹنٹ کام ہو, کتنا ہی ضروری کام ہو. آج میں بھی سوچ رہا تھا کہ عبدالحبیب بھائی جاپان ہے, مگر آج کا سلسلہ کون کرے گا, تو الحمدللہ وہ بھی انتظام ہو گیا. تو کتنا ہی ضروری کام ہو, مگر الحمدللہ مدنی قافلے میں عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ تشریف فرمائے. ہمیں بھی چاہیے, میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کتنا ہی ضروری کام ہو انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اور عبدالحبیب بھائی آپ کی تو کمی محسوس ہو ہی رہی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب اس میں کتنا ہی ضروری کام ہو, اس میں کچھ تطبیق کرنی ہوگی. فرائض اور واجبات اور حقوق جو ہیں, والدین کی اجازت اور جو شرعی احکام ہیں یا حقوق ہیں وہ ضرور ادا کرنے ہوں گے. وہ چھوڑ کر مدنی قافلے میں نہیں جا سکتے. البتہ ہماری اپنی سستیاں, ہمارے اپنے دنیاوی معاملات ہوں, تو تھوڑی سی کوشش کر کے اگر نکل جائیں تو وہ کام اور اچھے ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے مدنی قافلے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد برہان اتاری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بہت ہی پیارا سلسلہ جاری ہے مدنی چینل پہ ماشاءاللہ, مگر عبدالحبیب اتاری آپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ والی کالیں نہ چلائیں کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کمی محسوس ہو رہی ہے. آپ کو تو ہمارے ان دونوں اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اگر یہ نہ ہوتے, مجھے ہمت نہ بڑھاتے, تو یہ سلسلہ چھوڑنا پڑتا اور کیسے سب کچھ ہوتا. تو آپ تو ان کی ہمارے اسلامی بھائی کی حوصلہ افزائی کریں, اور مجھے یقین کریں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے اچھے کانفیڈنس سے یہ لے کے چل رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے میں اگلے بھی کچھ سلسلے چھوڑ کے اگر کہیں چلا جاؤں گا تو مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایسا مت کیجیے گا, یہ نہ کیجیے گا. ہم کیا کر رہے ہیں تو ہمیں ہی پتہ ہے نا, کیسے ہم کیسے کر رہے ہیں تو ہم ہی جانتے ہیں نا. اور سلسلے میں آنے سے پہلے میں کیا کیا کچھ کر کے آیا ہوں یہ تو میں ہی جانتا ہوں, اللہ کریم جانتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ خوش رکھے. جی اگلی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر احمد قادری سروری شیخ پورہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا ذہنی آزمائش سلسلے میں مرحبا مرحبا, اور اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی لازوال دولتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور ماشاءاللہ آج حاجی حبیب صاحب کی کچھ کمی تو محسوس ہوئی, مگر مدنی چینل کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے حاجی حبیب اتاری صاحب کا دوبارہ سلسلہ دکھایا, ذہنی آزمائش میں یہ جھلکی دکھائی. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, مدنی چینل تا قیامت چلتا رہے,
اور تمام دعوت اسلامی والے شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ کریم دین اسلام کا مزید بول بالا فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. بہت شکریہ آپ سب کا کالز کا. سلمان بھائی میرا خیال ہے آپ کنٹینیو کریں آپ. جی انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی ٹیمز اپنی جگہوں پر آ جائیے. اسکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں. مراحل گزر چکے، علم نور ہے، عشق کے بول، مدنی گلدستہ، دلچسپ معلومات. اس میں ہمارے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں کے 37 نمبر ہیں. گھوٹکی والے تھوڑے سے فرق کے ساتھ 35 نمبروں پر تھوڑے سے پیچھے ہیں. اگلا سیگمنٹ جو ہے مدنی چینل کے ناظرین جو ہونے جا رہا ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا سفر ہے مگر اکیلے. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں اور گھوٹکی کے اسلامی بھائی وہ گجرانوالہ کی طرف آ جائیں. گجرانوالہ کے اسلامی بھائی وہ گھوٹکی کی طرف ایک اسلامی بھائی آ جائیں، سینٹر میں آ جائیں. یاد رہے کہ ہر سوال کے جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. آپ کو باکس دکھایا جائیں گے، آپ نے نمبر سلیکٹ کرنے ہیں. نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے انشاءاللہ آپ سے وہی سوال کیا جائے گا. اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں. مائک کو بھی اپنے ایڈجسٹ کر لیں. چلے جناب، گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں کو نمبر دکھائیں، نمبر پسند کریں. یاد رہے سیگمنٹ میں آپ کسی قسم کا مشورہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سفر ہے مگر اکیلے. نمبر سلیکٹ کیجیے. نمبر 4. آپ نے کہا نمبر 4. بڑا آسان سوال آ گیا. بتائیے نمبر 4 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا کس کا فرض ہے؟ غسل کا. آپ نے کہا غسل کا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک سوال ہم نے اپنے آپ سے بھی کرنا ہے کہ کیا ہمیں غسل کے فرائض یاد ہیں یا نہیں. اگر یاد نہیں تو مدنی قافلے کے مسافر بنیے اور اسے ضرور سیکھیے کہ یہ فرائض میں شامل ہے. دوسرا سوال ہمارے گجرانوالہ کے اسلامی بھائی سے کرتے ہیں. نمبر 5. نمبر 5. آپ نے کہا نمبر 5. بتائیے نمبر 5 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا لقب عتیق ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال ہمارے گھوٹکی کے اسلامی بھائی سے. نمبر دکھائیے. نمبر 7. جی جناب. نمبر 7 کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے؟ قصیدہ بردہ شریف کے مصنف کون ہیں؟ حضرت بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ. امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زبردست عاشق رسول. آپ نے کہا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چوتھا سوال ہمارے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے. نمبر دکھائیے. کیا نمبر سلیکٹ کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 1. بتائیے نمبر 1 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا جناب. مفتی دعوت اسلامی کا مزار کہاں واقع ہے؟ باب المدینہ کراچی، صحرائے مدینہ میں. صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں واقع ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہی مفتی دعوت اسلامی ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد آپ کی تقریباً 3 سال کے بعد آپ کی قبر کھل گئی. آپ کا جسم بھی سلامت تھا، آپ کا کفن بھی سلامت، آپ کا امامہ بھی جگمگا رہا تھا. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ. جی جناب. اب 5واں سوال ہے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے. نمبر دکھائیے. نمبر 3. نمبر 3. نمبر 3. بتائیے نمبر 3 کے پیچھے کیا سوال ہے؟
حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تابعی. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بزرگ ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. گجرانوالہ کے اسلامی بھائی سے سوال. نمبر دکھائیے. نمبر 11. نمبر 11. جی جناب بتائیے نمبر 11 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ امامہ شریف باندھ کر پڑھی گئی 2 رکعتیں بغیر امامہ والی کتنی رکعتوں سے بہتر ہے؟ امامہ شریف باندھ کر پڑھی گئی رکعتیں بغیر امامہ شریف کے پڑھی گئی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. 70 رکعتوں سے بہتر ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی اور یہاں موجود اسلامی بھائی آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی با امامہ نماز ادا کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کوٹکی کے اسلامی بھائی نمبر پسند کریں گے. نمبر 6. نمبر 6. جی جناب بتائیے نمبر 6 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بہت آسان سوال آ گیا جناب. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ یونس علیہ السلام. حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مرحبا. گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال دکھائیے جناب. نمبر 9. جی جناب نمبر 9 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ درست تلفظ کا انتخاب کیجئے. برکت یا برکت؟ برکت. آپ نے کہا برکت. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. گھوٹکی کے اسلامی بھائی سے سوال. نمبر دکھائیے. نمبر 8. نمبر 8. بتائیے جناب نمبر 8 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ مسواک کرنا کب سنت موقدہ ہے؟ تھوڑا سا ٹوسٹی کوشچن ہے, خیال سے جواب دیجیے گا. جب منہ کے اندر بدبو ہوگی تب مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے. جب منہ کے اندر بدبو ہو اس وقت مسواک کرنا سنت موقدہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی جناب گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں کو نمبر دکھائیے. عجیب اس کی شان ہے. نمبر 15. نمبر 15. جی بتائیے نمبر 15 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین. فرشتے رب العالمین کہتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی جناب گھوٹکی کے اسلامی بھائی کو نمبر بتائیے کون سا نمبر پسند کرتے ہیں؟ نمبر 10. نمبر 10. بتائیے نمبر 10 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال نمبر دکھایا جائے. نمبر 12. نمبر 12. بتائیے نمبر 12 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بہت آسان سوال آ گیا. نون ساکین اور تنوین میں کتنے اور کون کون سے قاعدے ہیں؟ اللہ اللہ. ذہنی آزمائش تجوید کے قواعد بھی بتا رہا ہے. نون ساکن تنوین کے قواعد. نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. ٹھیک. اظہار, اخفاء, ادغام اور اقلاب. نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اظہار, ادغام, اخفاء اور اقلاب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب یہاں موجود حاضرین میں سے بھی کوئی جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے بتائیے جناب ان کو کون سے نمبر کا سوال دیتے ہیں؟ جی ہمارے حاضرین کو بھی نمبر دکھائیں, ان سے بھی سوال کرتے ہیں. جی بتائیے 13 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جی شرعی اصطلاح میں صبح کی تعریف کیا ہے؟ مشکل کوشچن. ہمارے مدنی منع یہ انشاءاللہ جواب دیں گے. کیا بات. ہاں جی واہ. سبحان طلوع اللہ. آفتاب کے بعد صبح کی تعریف پوچھیے بیٹا. بتا تو رہے ہیں طلوع آفتاب کے بعد. کیا فرماتے ہیں؟ جواب یہ تھوڑا محل نظر جواب ہے. یہ جواب درست نہیں ہے. کون کوئی اور تھوڑا سا صحیح کرنا جواب دے گا؟
ان کو اجازت ہے نا اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کے جانے کی؟ مدنی قافلے میں بالکل سفر کریں, جی, خود بھی بالکل جائیں, سفر ابا جی کو بھی لے کر جائیں, ابو کو لے کر جائیں. یہ جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدھی رات ڈھلنے سے لے کے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے. آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں امام صاحب نے؟ جی جناب, دلچسپ معلومات بھی تحفے میں دی جا رہی ہے, تسبیح مدینہ بھی تحفے میں دی جا رہی ہے, ماشاءاللہ. ایک اور سوال بھی ہمارے حاضرین سے پوچھ لیتے ہیں. بتائیے 14 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا تھا؟ ماشاءاللہ, بڑا آسان سوال آ گیا, لیکن یہاں پر اسد بھائی مدنی منع بتا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ جی, مدنی منع بنائیں. مدنی منع میں بھی ایک جانا چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عشق بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. جی کون؟ عرفان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تذکرہ امام اہل سنت. تذکرہ امام احمد رضا خان. تذکرہ امام احمد رضا خان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا تحفے میں دے رہے ہیں امام صاحب؟ کتاب ہے مدنی پنسورہ, اور اس کے ساتھ ماہنامہ فیضان مدینہ اور متبرک پانی اور تسبیح مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بھی امام صاحب کے ہاتھ سے, عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام, ماشاءاللہ. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اب ہماری ٹیموں کی کیا پوزیشن ہے. جی, اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ اس وقت گجراوالا کے 49 نمبر ہیں اور گھوٹکی والے ایز یوزل 2 نمبروں سے پیچھے چلے آ رہے ہیں. گجراوالا کے اس ٹائم بھائی اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیے, بالکل نمبر دینے کو تیار نہیں ہے. گھوٹکی والے بھی بالکل غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہم اگلے راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں, اگلے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں, جس کا نام ہے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. سبحان اللہ. یہ جامعہ المدینہ کون سا ہے سیگمنٹ ابتدا ہونے جا رہی ہے. گھوٹکی والوں کے لیے چانس موجود ہے کہ یہ بزر دبا کر نمبر جو ہے یہ لے سکتے ہیں, اور یاد رکھیں غلطی کریں گے تو آپ کے نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں. گجراوالا والوں کو بھی احتیاط جو ہے وہ برتنی ہوگی, یہ نہ ہو نمبر آپ دے دیں ان کو. تو یہ آپ دیکھیں گے ناظرین کیسے چلتا ہے مرحلہ آگے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے؟ غور سے دیکھیے گا, بزر دبانے کے بعد پھر آپ کو وقت دیا جائے گا, اس وقت میں آپ کو جواب دینا ہوگا. جی, جامعۃ المدینہ ڈڈیال کشمیر. جامعۃ المدینہ نکیال کشمیر. جامعۃ المدینہ اکاڑا پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ جڑاں پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ وزیر آباد پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ خانقاہ سراجیہ میاں والی پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ راول پنڈی پنجاب پاکستان. عجیب اس کی شان. جامعۃ المدینہ گلگت بلتستان پاکستان. شکست بھی. جامعۃ المدینہ جہلم پنجاب پاکستان. سبحان اللہ. جی, مائک اپنی سیٹنگ کر لیجیے مائک کی. غور سے دیکھیے گا, بزر دبانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو جواب دینا ہوگا وقت کے اندر. جی دکھائیے پہلا جامعۃ المدینہ, پہلا اشارہ. سبحان اللہ. جی دوسرا اشارہ دکھائیے. جی میں تقریباً پہنچ چکا ہوں. جی تیسرا اشارہ. غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی گھوٹکی والوں نے بیل بجا دی ہے. اللہ اکبر. یا تو یہ 2 نمبر لے کر مقابلے میں جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے, یا 2 نمبر دے کر پیچھے چلے جائیں گے. وقت آپ کا جاری ہے, جواب دیجئے. ننہیال کشمیر. جی
ننہیال کشمیر. نکیال نام ہے. جی چلے دیکھتے ہیں گھوٹکی والوں نے جواب درست دیا ہے یا غلط دیا ہے. جی فیضان مدینہ نکیال کشمیر جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھوٹکی والے مقابلے میں کم بیک کر کے 2 نمبر لے کے مقابلہ برابر کر چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں اگلے جامعۃ المدینہ کی طرف. بتائیے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے؟ جی پہلا اشارہ دیجئے. جی گجرانوالہ والوں نے صرف پہلے اشارہ دیکھتے ہی بیل بجا دی ہے. جی جواب دیجئے. سردار آباد فیصل آباد. انہوں نے کہا جامعۃ المدینہ سردار آباد فیصل آباد. درست جواب ان کو آگے لے جائے گا, غلط جواب پیچھے لے آئے گا. دیکھتے ہیں جواب درست ہے یا غلط ہے. جی دکھائیے. فیضان مدینہ سردار آباد جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی گجرانوالہ والے پھر آگے آ گئے ہیں. گھوٹکی والوں کو بھی جو ہے وہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے کام لینا ہوگا. دکھائیے جامعۃ المدینہ کون سا ہے. جی پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ. جی گجرانوالہ والے پہلے بیل بجا چکے ہیں. جی بتائیے. جواب دینا ہوگا, وقت کے اندر جواب دینا ہوگا. دیکھتے ہیں نمبر لیتے ہیں دیتے ہیں, آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں. جی بتائیے. 10 سیکنڈ باقی ہیں ابھی. جی ڈڈیال کشمیر. جواب دیکھیں گے صحیح ہویا تو 2 نمبر اگے جان گے, نہیں تو 2 نمبر پیچھے آؤں گے. جی دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین جواب صحیح دیا غلط دیا. ڈڈیال کشمیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین. 53 نمبر لے چکے ہیں گجرانوالہ والے, اور اب آخری دیکھتے ہیں جامعۃ المدینہ کون سا ہے. یہ کون بتاتا ہے. جی آسمان دکھا کر پوچھ رہے ہیں جامعۃ المدینہ کون سا ہے. چلیں جی یہ بھی شان ہے مدنی چینل کی. اگلا اشارہ دیجئے. جی گھوٹکی والوں نے بیل بجائی ہے. جی بتائیے. جامعۃ المدینہ خانے کا. جامعۃ المدینہ خانے کا. خان کا شریف. جی دکھائیے کون سا جامعۃ المدینہ ہے. جامعۃ المدینہ خان کا سراجیہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. گھوٹکی والوں نے بڑی کوشش کی میرے مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھنے کی. کچھ یہ بڑھ گئے, برقرار بھی رہے, کوشش کرتے رہے, جوش کے ساتھ بھی کام لیتے رہے. آ جائیے آگے آ جائیے. گھوٹکی والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی ان کے لیے ایک جو ہے وہ موقع باقی ہے. بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئے, لیکن یہی ذہنی آزمائش ہے. کسی ایک ہی ٹیم کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ بھرپور تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اگلا سلسلہ جو آ رہا ہے جس میں 3 ٹیمیں شامل ہوں گی, اس میں اپنی اچھی پرفارمنس دکھا کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. گجرانوالہ کے اس ٹائم بھائیوں کو مبارک ہو. جی فائنل سکور بورڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے مقابلہ کس طرح سے آگے چلتا رہا. جی سکور بورڈ بتا رہا ہے گجرانوالہ کے اسلام بھائی 2 نمبروں کے ساتھ بڑے زبردست اور بڑے شارٹ مارجن سے بہرحال یہ آگے بڑھ چکے ہیں, جیت چکے ہیں. آپ کی رائے کیا تھی آج؟ مدنی چینل کے ناظرین نے رائے کیا بتائی تھی؟ آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں ناظرین کی رائے کیا تھی. جی ناظرین کی رائے تھی کہ 28% گجرانوالہ کے اسلام بھائی جیتیں گے, 72% گھوٹکی کے اسلام بھائی جیتیں گے. بڑا مارجن تھا رائے میں. بہرحال گھوٹکی کے اسلام پیچھے رہ گئے. پریشان نہیں ہونا, دل بھی چھوٹا نہیں کرنا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, باری آئے گی دوبارہ آپ کی انشاءاللہ عز و جل. فیضان ابو ہریرہ کس ٹیم کو دیا جا رہا ہے؟ گجرانوالہ کی ٹیم کو دیا جائے گا. گجرانوالہ کے کون سے اسلام بھائی؟ اپنا مائک دیجیے باپو ذرا. امام صاحب جی نام بتائیے. حافظ احمد رضا اتاری. جی محمد عمران اتاری. محمد امتیاز حسین اتاری. سبحان اللہ. فیضان ابو ہریرہ ہمارے حافظ احمد رضا بھائی کو فیضان ابو ہریرہ تحفہ دیا جا رہا ہے. قبول فرمائیے. خلاف کعبہ شریف کے دھاگے ہیں. جی امام صاحب اگلا مقابلہ کن 2 ٹیموں میں ہونے جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو گھر سے رہا دیکھ لو یہ لو عشق کا نہ خالی بات تم رہو.
سبحان اللہ. 1 مارچ بروز بدھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد اور زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے درمیان. انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. ابھی آئیے یہاں موجود حاضرین بھی کھڑے ہو جائیے, صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام توقا بنوقا, غوث اعظم امام توقا بنوقا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک, وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک, وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک, وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا, نہ خالی ہاتھ تم رہو.